اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى آتَانَا الْيَقِينُ۔ سورہ مدثر کی آیت نمبر 38 سے 47 تک ان آیات مبارکہ میں بڑے اہم موضوعات ہمارے سامنے آتے ہیں جن پر نظر رکھنی اور اس پر غور کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات میں سب سے پہلے یہ بات فرما رہا ہے کہ ہر شخص اپنی کمائی یعنی اعمال کے بدلے میں گروی ہے، رہن ہے، سوائے دائیں بازو والوں کے۔ دائیں بازو والے جنتوں میں ہوں گے، وہ باغوں میں بیٹھے پوچھ رہے ہوں گے مجرموں سے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ جہنم والے کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور حق کے خلاف باتیں بنانے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی باتیں بنانے میں لگے رہتے تھے اور روز جزا کو جھوٹا قرار دیتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت نے آ لیا اور ہمیں جہنم میں جانا پڑ گیا۔ محترم ناظرین کرام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ آیات کریمہ ہر شخص کو اس بات کا فکر دے رہی ہیں کہ جو بھی جس طرح کے اعمال بھی کرتا ہے اس کے مطابق اس کی ذات اللہ کے ہاں رہن ہوتی ہے، گروی ہوتی ہے۔ اب اگر وہ اچھے اعمال کر لیتا ہے تو اس کی گروی چھوٹ جاتی ہے، اور اگر اپنی زندگی کو برے اعمال میں صرف کر دیتا ہے تو وہ رہن برقرار رہتا ہے۔ فرمایا سوائے دائیں بازو والوں کے۔ یہ دائیں بازو والے کون ہیں؟ یہ دائیں بازو والے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو ان کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور وہ خوشی خوشی اپنے اہل لوگوں کے پاس جا کے بتائیں گے کہ دیکھو ہماری کامیابی کا پروانہ ہمیں دے دیا گیا۔ فرمایا کہ دائیں بازو والے اس گروی سے چھوٹ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنہوں نے اعمال صالحہ نہیں کیے وہ پکڑے جائیں گے۔ دائیں بازو والوں کو جب جنت میں بٹھایا جائے گا، قیام ان کا ہو جائے گا، تو وہ اہل جہنم سے جو کہ جرم کرنے والے تھے ان سے چند سوال کریں گے، بلکہ ایک سوال کریں گے جو کہ اپنے لحاظ سے بہت اہم سوال ہے، اور اس میں یہ ان سے کہیں گے کہ اے لوگو جو دوزخ میں ہو تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے دوزخ جو ہے وہ تمہارے مقدر میں ہوئی؟ تو جواباً 4 باتیں جہنم والوں کی یہاں نقل کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے، یعنی اللہ کی عبادت، اور عبادت میں سب سے بڑی عبادت جو کہ 5 وقت مقررہ پر پڑھنے کا حکم ہے، اس میں تساہل کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مکلفین یعنی مسلمان جو نماز نہیں پڑھتے، اگر وہ توبہ نہیں کرتے اور نماز کو شروع نہیں کر دیتے تو ان کی پکڑائی ہو جائے گی۔ دوسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہاں پہ معاشرے کے وہ طبقے جو کمزور ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلق کا تعین کیا جا رہا ہے، اور ان میں سے مسکینوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مساکین کی زندگی میں ترحم کا جذبہ اختیار نہیں کرتے، ان کی روزی روٹی، ان کے کھانے پینے، ان کے پہناوے کی فکر نہیں کرتے، اس کے نتیجے میں بھی جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں مساکین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے،
ان کے لیے کھانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ اہل جہنم ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاتے تھے جو حق کے خلاف باتیں بنانے والے ہیں، حق کے بارے میں لوگوں میں شبہات پیدا کرنے کے لیے۔ آج تو یہ بات بالکل واضح ہے، جو دور جدید ہے اس کے اندر اسلام کے بارے میں کیا کیا پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو ان کے ساتھ شامل ہوں گے، ان کی باتوں میں آئیں گے اور دین کے مخالف ہو جائیں گے۔ دین پازیٹیو باتوں کا نام ہے، دین خیرخواہی کا نام ہے، دین اچھے اعمال کرنے کا نام ہے۔ جو لوگ اس کی راہ میں رکاوٹ بنیں گے اور ان کو تقویت پہنچائیں گے، وہ بھی جہنم میں جانے کا سبب ہوں گے۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ روز جزا کو جھٹلانے والے تھے اہل جہنم۔ وہ کہتے تھے کہ اے ہوئی جہان مٹھا تے اگلا کنے ڈٹھا، یہ میٹھی دنیا ہے، اس کا میٹھا جو ہے وہ سمیٹ لو، جیسا بھی ہے، اچھا ہے، برا ہے، حرام ہے، حلال ہے۔ اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ یعنی ان کے فکر میں، ان کے اعمال میں آخرت کی نفی کا رویہ جو تھا وہ غالب آ گیا۔ تو پھر یہ چار چیزیں جو بتائی گئی ہیں، اس کی وجہ سے جہنم جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ بتایا گیا کہ ان اعمال کو کرنے میں مستقل جتے رہنے والے، ان کے لیے جہنم جو ہے وہ واجب ہوتی ہے۔ لیکن جو توبہ کر لیں، جو رجوع کر لیں، جو نماز پڑھنی شروع کر دیں، جو مساکین کے روزی روٹی کے لیے بندوبست کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، جو حق کے خلاف باتیں کرنے سے رک جائیں اور آخرت کی فکر کر لیں، وہ اس انجام بد سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک و کار لوگوں میں سے بنائے اور بدکاری کی ہر شکل سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ صلوا علیہ وآلہ صلوا